کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ان کی تلاوت فرما رہی تھی، اور میں قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ فرماتی ہیں کہ جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی اشاعت جب زوروں پر شروع ہونے لگی، لوگ جب مسلمان ہو رہے تھے تو جہاں اسلام کی بات ہو رہی تھی وہاں اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بہت تھے، اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اور ایک موقع پر میری ڈیوٹی لگ گئی کہ رات کو اپنے اپنے بتوں کا پہرا دینا ہے، جو انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ان کی حفاظت کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی آدمی رات کو پہرا دیا کرتا تھا کہ کہیں ان کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میری ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے رات کو بتوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے پہرا دینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، آج جب وہ قرآن پڑھیں گے تو میں انہیں تنگ کروں گا، میں انہیں ستانے کی کوشش کروں گا، اور آ کر غلاف کعبہ کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس مقام پر پہنچے، فرمایا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں خذوہ فغلوا، اسے پکڑ لو، اسے جکڑ لو، ثم الجحیم صلوا، اسے سنگل ڈال لو، اسے بیڑیاں ڈال لو، اسے گرفتار کر لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، اس لیے وہ میرے متعلق کہہ رہی ہیں کہ اسے پکڑ لو، اسے سنگل ڈال لو، اسے بیڑیاں ڈال لو۔ پھر اپنے ہی خیال میں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جادوگر ہیں یا کاہن ہیں، اس چیز کا علم رکھتے ہیں، اپنے علم کی بنا پر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی شاعروں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جادوگروں کی کتاب نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، جو بات میرے دل میں خیال آتی ہے، جو بات میں سوچتا ہوں، وہی بات کا مجھے جواب مل جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، میرا ارادہ تھا ستانے کا، پریشان کرنے کا، لیکن میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، اور جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، سننے والوں پہ سحر طاری ہو جاتا، سننے والے اتنا خوش ہوتے تھے، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں یہ قرآن سنتا ہی رہوں۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ خود ابو جہل اور ابو سفیان اور ایک ان کا ایک اور ساتھی ابن شریک ہے یا جو بھی ہیں، یہ خود اتحاد بھی کرتے تھے، اور رات کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ سارے چودھری سوئے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی آ جاتا تھا قرآن سننے کے لیے، ابو سفیان بھی آ جاتا تھا قرآن سننے کے لیے، دوسرے بھی آ جاتے تھے، چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ جب باہر نکلتے تھے، ملاقات ہو جاتی تھی، تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیسے آنا ہوا، تم کیسے آئے، تم کیسے آئے؟ تو ہر ایک یہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا، ان کا قرآن پڑھنا ہمیں چین نہیں، گھر میں بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں۔ قرآن تو سنتے تھے اور دل کو سرور بھی آتا تھا، لیکن دل کے اندر بغاوت، بغض اس قدر تھا کہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن، پھر قسمیں اٹھانے لگے کہ آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ باقی لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ کیا کہیں گے کہ خود قرآن سنتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ نعوذ باللہ قرآن پڑھنے والے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اسے سونا چاندی دیا جائے گا۔ اور یہ بات جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، تو وہ پہلے ہی سے اس بات کے خواہش مند تھے، وہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں، میرے پاس مال ہو اور میرا بہت بڑا نام ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے انتخاب کیا، بلایا، فرمایا اگر عمر یہ کام تم کرتے ہو تو عرب کے اندر تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، عرب کے اندر تمہارے چرچے ہوں گے، ابر عرب کے اندر تمہاری بہادری کی باتیں ہوں گی، لہٰذا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بنی، تلوار لی اور چل پڑے۔ کس لیے چلے، کہاں چلے؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو وہ شانیں ملنے والی تھیں، وہ مقام ملنے والا تھا کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ وہ نبی ہو۔ عمر کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں، عمر کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر اس لائق تھے کہ رب العالمین ان کو نبوت عطا کرے، لیکن میرے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اگر میرے بعد کوئی آنے والا
نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کو وہ مقام ملنے والا ہے، وہ شان ملنے والی ہے۔ دور خلافت کے اندر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رات کو اس قافلے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، پہرا دینا ہے، کہیں کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا انہیں تکلیف نہ پہنچائے، انہیں لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اس قافلے کا پہرا دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ آخری وقت ہوا، پچھلا ٹائم، ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، بچہ رو رہا ہے، بار بار روتا ہے اور زور زور سے روتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، پوچھا، عورت سے پوچھا تیرا بیٹا کیوں روتا ہے؟ اس نے چپ کرایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر رو گیا، پھر فرمایا کیوں رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے ایسی؟ تیسری بار پوچھنے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتاتی کیوں نہیں، اسے تکلیف کیا ہے، کیسے بھوک نے ستایا ہے یا کسی بیماری نے ستایا ہوا ہے، وجہ کیا ہے اس کے رونے کی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے بچے کا دودھ چھڑایا ہوا ہے اور ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اتنی دیر تک بچے کا وظیفہ مقرر نہیں کرتے جتنی دیر تک وہ دودھ پیتا ہے، لہذا میں نے اس کا دودھ چلا دیا اس ارادے سے کہ شاید اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی بڑے پریشان ہوئے، صبح ہی مسجد نبوی میں پہنچے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صفیں سیدھی کی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، قرات شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اتنے روئے نماز کے اندر، اتنا خوف طاری تھا، اتنے پریشان تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو رونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے پریشان ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آج تک نہ جانے میری وجہ سے کتنے بچوں نے بھوک کو برداشت کیا، میری وجہ سے نہ جانے کتنے بچے بھوک کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ لہذا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، بیت المال کے اندر سے اسے فی الفور وظیفہ دیا جائے گا۔ حالانکہ پہلے یہ تھا کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ قرآن ہمیں خود کہتا ہے کہ بچے کو، بیٹے کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ جو ماں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی وہ ناانصافی کر رہی ہے۔ جان بوجھ کر اگر بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان کر رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل جواب دینا پڑے گا کہ کس وجہ سے میں نے اپنی اولاد پر یہ ظلم کیا تھا، کس وجہ سے میں نے اولاد کے ساتھ یہ ناانصافی کی تھی۔
حکم ہے 2 سال دودھ پلایا جائے اسے، اور بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے حکم ہے کہ 2.25 سال سے دودھ پلایا جائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پریشانی کو دیکھ کر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو وہ مقام ملنے والا ہے، وہ عظمت ملنے والی ہے، 100 اونٹوں کی لالچ لے کر، سونے چاندی کی لالچ لے کر تلوار لی اور چل پڑے۔ کیا ارادہ لے کر چلے کہ آج میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ غصے میں چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی بھی ان کا عزیز تھا۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تیور بدلے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اور میں آج وہ آواز بند کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ کہ جو قرآن پڑھتی ہے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن سن کر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو رہی ہیں۔ آج میں ہمیشہ کے لیے اس ہستی کو صفحہ ہستی سے بٹانے چاہتا ہوں۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، میں کیا ہوا؟ ہماری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، وہاں تو محمدی یونیورسٹی کھول چکی ہے، محمدی مدرسہ کھول چکا ہے، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ دین کے اوپر چلنے والے، وہ ایک الہ کو ماننے والے بن چکے ہیں، پہلے ان کی خبر تو لو۔ اچھا یہ بات ہے، رستہ بدل لیا، بات مختصر، سیدھا بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا من دکل باب، کون ہے دروازے پہ؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی عمر، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اے عمر، جس دین پر آپ قائم ہیں، جس دین کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، اگر اس سے اچھا اور احسن دین ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اسے اپنا نہیں سکتے؟ کیا ہم پہلے دین کو نہیں چھوڑ سکتے؟ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا، زمین پہ گرا دیا اور چھاتی میں بیٹھ گئی۔ بہن آگے بڑھی، چھڑانے کی کوشش کی، تماچا مارا، بہن کو بھی زخمی کر دیا، اور وہی بہن جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آیا کرتا تھا تو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میری بہن چھپ جایا کرتی تھی، میں جب پانی مانگتا تھا تو وہی میری بہن پانی لے کر آتی تھی، اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا تھا، لیکن آج وہی بہن سامنے کھڑی ہو گئی، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور ایک جملہ فرمایا کہ عمر کان کھول کر سن لو، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اگر اسی ماں کا دودھ تم پی کر کفر پر ڈٹ گئے ہو، پختہ ہو گئے ہو، تو اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام پر ڈٹ چکی ہوں، پختہ ہو چکی ہوں، اب جان جا سکتی ہے، جسم کا قیمہ بن سکتا ہے، لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وہ جملہ تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، اور ایسا لگا کہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب انسان سوچتا ہے نا، غور کرتا ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہم اسلام سے دور ہیں، آج اگر ہمیں دین کی حقیقت کا علم
ہم سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو پھر وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو۔ کیا سوچا کہ بین کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی، بین کے اندر اتنی قوت کہاں سے آئی، اتنی جرأت، اتنی بہادری کہاں سے آئی؟ سوچا میں بہن فاطمہ مجھے بھی تو پڑھاؤ، مجھے بھی تو دو، میں بھی تو پڑھوں، یا پڑھ کے سناؤ یا پڑھنے دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اسے چھو نہیں سکتے، اسے پڑھنے کے لیے، اسے چھونے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایا، غسل کیا اور بیٹھے ہوئے ہیں تو داڑھی کے اندر سے پانی کے سفید قطرے ٹپک رہے ہیں۔ پھر قرآن پڑھا، سنا تو دل موم ہو گیا، چند آیتیں سنی، وَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں سنی، دل موم ہو گیا، چند آیتیں سنی، دل پھر گیا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل موم نہیں ہوتا؟ ہم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے، اور جب تک عملی طور پر ہم اسے نہیں پڑھیں گے، جب تک عملی طور پر ہم اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک عملی طور پر ہم اسے پڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اتنی دیر تک اس کا اثر ہمارے دلوں پہ نہیں ہو سکتا۔ چند آیتیں سنی، میں فاطمہ اب دیر مت کرو، مجھے لے چلو، اس دربار میں لے چلو جس دربار سے تمہیں اسلام کی دولت ملی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیشی کے لیے آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہی ہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنے دو عمر کو، آنے دو، وہ آیا نہیں، اسے مانگا گیا ہے، وہ آیا نہیں، اسے بیچا گیا ہے۔ 1,43,000 صحابہ کرام خود چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، خود چل کر آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، لیکن میں قربان جاؤں، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہ جن کو مانگا گیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام۔ اللہ مکہ کے اندر 2 عمر ہیں، دونوں میں سے ایک ادا کر دے، دونوں میں سے ایک دے دے۔ اللہ نے دونوں کا امتحان کیا، دونوں کے دلوں کو پرکھا، دونوں کے دلوں کو دیکھا گیا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اگر دل تھا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دیکھا تو اس کے اندر ایمان نظر آیا، اس کے اندر تقوی نظر آیا، اس کے اندر پاکیزگی نظر آئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے، میں عمر کب سے آنا ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میرے دل کے اندر جوش تھا، جنون تھا، کس بات کا کہ میں قرآن پڑھنے والوں کو، اسلام کا نام لینے والوں کو صفحہ ہستی سے بٹھا دوں، لیکن آج وہ جوش، وہ دبدبہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ہو، ایسی جگہ نہ بچے جہاں اسلام قائم اور دائم نہ ہو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سبسکرائب کیجئے امت کی اصلاح یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے۔